آپ دیکھ رہے ہیں اظہار چینل کا دینی پروگرام، اور میں ہوں محمد عمران القادری اشرفی جامعی، اور آج ہم پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں کچھ دینی سوالات لے کر، اور ان سوالات کے جواب کے لیے ہمارے ساتھ ہیں حضرت مولانا مفتی محمد نذر الباری اشرفی جامعی، استاذ جامعہ اشرف کی چوچا مقدسہ۔ تو مفتی صاحب، آج ہمارے سوالات خلال سے متعلق ہیں۔ تو پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ وضو میں خلال کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے، وضو میں خلال کرنا سنت ہے۔ جی، خلال داڑھی میں ہوتا ہے، اور ہاتھ کی انگلیوں میں بھی اور پیر کی انگلی میں بھی خلال کرنا سنت ہے۔ داڑھی کا خلال سنت ہے، اس پر کثیر احادیث موجود ہیں۔ محدثین نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خلال کے مسنون ہونے پر روایات نقل کی ہیں۔ چند احادیث میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک حدیث ترمذی کے اندر ہے، ابن ماجہ نے بھی اسے نقل کیا ہے، اور ابن خزیمہ نے بھی نقل کیا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی میں خلال فرماتے تھے۔ دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو ہتھیلی میں پانی لیتے، اسے ٹھوڑی کے نیچے سے داخل کرتے ہوئے انگلیوں سے خلال فرماتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ اسی طرح میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ تیسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ جب آپ وضو کریں، حضرت جبریل نے حضور سے فرمایا کہ جب آپ وضو کریں تو اپنی داڑھی کا خلال کریں۔ یہ حدیث ابن ابی شیبہ کے اندر ہے۔ ایک چوتھی حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امامہ کی روایت میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی وضو فرمائیں تو داڑھی میں خلال فرمائیں، اور خود حضور کے تعلق سے انہی دونوں نے عرض کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو داڑھی میں خلال فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث اور ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کیا ہی شاندار لوگ ہیں وہ جو خلال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ روایات ہیں، ان روایتوں کی بنیاد پر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول اور عمل دونوں، اور آپ کے صحابہ کا بھی عمل اس بات پر تھا کہ داڑھیوں میں خلال فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک بات اور میں واضح کرنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو داڑھی مبارک تھی وہ گھنی تھی، اس لیے آپ داڑھی کا خلال فرماتے۔ جن کی داڑھی گھنی ہو، کھال نظر نہ آتی ہو، ان کے لیے دھونے کے بجائے اس جگہ کا خلال کرنا سنت ہے۔ اور اس کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ داڑھی میں خلال کرنے کا ایک سنت طریقہ ہوتا ہے۔ نبی نے کیسے داڑھی میں خلال فرمایا؟ تو اس تعلق سے عرض یہ ہے کہ آپ ہتھیلی میں پانی لیں، ہتھیلی میں پانی لے کر ہاتھ کی انگلیوں کو گلے کی طرف لے جا کر کے بالوں کے اندر انگلیوں کو داخل کریں اور اوپر تک لائیں، اور یہ خلال دائیں ہاتھ سے ہونا چاہیے، دائیں ہاتھ سے۔ سنت یہ ہے کہ خلال میں ہاتھ کی ہتھیلی کا رخ باہر کی جانب ہو اور اس کی پشت وضو کرنے والے کی طرف ہو۔ یہ طریقہ ہے، ایسے کر کے آپ داخل کریں تو یہ اپنی طرف اور یہ سامنے والے کی طرف۔ یہ داڑھی میں سنت طریقہ ہے خلال کرنے کا۔ یہاں پر ایک اور بات واضح کرنا چاہوں گا کہ اگر داڑھی کے بال نکلے ہوئے ہوں
کھال کچھ نظر آتی ہو تو کھال تک پانی پہنچانا ضروری ہے، اور اگر داڑھی کے بال جو باہر لٹک رہے ہوں تو ہاتھ بھگو کر ان پر پھیرے اور اس کو تر کرے۔ یہ داڑھی میں خلال کرنے کا سنت طریقہ ہے۔ میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ ہاتھ کی انگلیوں میں خلال کا وقت اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ جی، ہاتھ کی انگلیوں میں خلال کرنے کا وقت، دیکھیے اس کے لیے دو وقت ہے۔ آپ ابتدائی وضو کے وقت بھی ہاتھ کی انگلیوں میں خلال کر سکتے ہیں، اور کہنیوں تک دونوں ہاتھوں کو دھونے کے وقت بھی خلال کر سکتے ہیں۔ کتب فقہ حنفی، شامی، تہتاوی وغیرہ میں کہنیوں تک ہاتھ دھونے کی سنت میں اس کو یعنی خلال کرنے کو شمار کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب ہاتھ دھوئیں تو اس وقت خلال کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جب آپ کہنیوں تک ہاتھ کو جب دھوتے ہیں تو اس وقت کریں، یہ بہتر وقت ہے انگلیوں میں خلال کرنے کا۔ اگر انگلیوں کے جوڑ میں پانی نہیں پہنچا تو وہاں پانی پہنچانا بھی فرض ہے، اور اگر آپ یہ سنت پر عمل کر لیتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگلیوں میں خلال فرمایا ہے، اگر اس سنت پر عمل کرتے ہیں تو وہ فرض کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اور کہتے بھی ہیں کہ سنت فرائض کی تکمیل کے لیے ہے۔ کوئی کمی اگر فرض میں رہ جائے تو جب آپ اس فرض میں سنت کے مطابق اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کا فرض مکمل طور پر ادا ہوتا ہے۔ یہ سنت پر عمل کرنے کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ یہی راجح ہے کہ کہنیوں کے دھونے کے وقت ہی انگلیوں کا کیا کرنا چاہیے؟ خلال کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ سر کا مسح کرنے کے بعد انگلیوں میں یوں خلال کرتے ہیں، یہ غلط وقت ہے اور یہ رائج غلط ہے۔ سنت بہتر یہی ہے کہ جب آپ ہاتھ کو دھوتے ہیں اسی وقت آپ کیا کریں؟ انگلیوں میں خلال کریں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ آپ سے میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ پیروں کی انگلیوں میں خلال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جی، پیروں کی انگلیوں میں خلال کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دائیں طرف سے شروع کرنی ہے۔ آپ کا جو دایاں پیر ہے آپ اس طرف سے خلال شروع کریں گے، لیکن یہاں پر پیر کی انگلیوں میں جو آپ خلال کریں گے وہ بائیں ہاتھ کی یہ والی انگلی، چھوٹی والی انگلی سے آپ خلال کریں گے، اور اس کو یوں کھینچ کے اپنی طرف لائیں گے، اپنی طرف، جیسے یوں انگلی میں انگلی پھنسائے اور ایسے کر کے لے آئے۔ یہ ہے طریقہ۔ آپ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو دائنے پیر کی چھنگلی سے، جو سب سے ادھر کنارے میں ہے چھوٹی والی انگلی، ان انگلیوں سے شروع کریں اور انگوٹھے تک لے آ کر کے اسے چھوڑ دیں۔ یہ ایک پیر کا خلال ہو گیا انگلیوں کا۔ اب بائیں پیر کی جو انگلیوں کا خلال ہے وہ آپ انگوٹھے سے شروع کریں گے، انگوٹھے سے، اور پھر اس کو کرتے کرتے چھوٹی انگلی کی طرف لے جائیں گے۔ تو اس میں ہوگا یہ کہ یہاں پر آپ کا پورا عمل دائنے طرف سے ہوا، یعنی دائنے پیر میں بھی آپ نے خلال شروع کیا تو دائیں طرف سے، بائیں پیر میں بھی خلال شروع کیا تو بائیں طرف سے۔ یہ پیروں میں خلال کرنے کا طریقہ ہے۔ میں یہاں پر ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، خصوصاً پیروں کی انگلیوں میں خلال کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ پیروں کی جو انگلیاں ہیں، جو بیچ میں جو گودی ہے، انگلیوں کے بیچ میں جو جگہ ہے، وہ بہت سارے لوگوں کے پیروں کی انگلیاں ایسی ہیں نا کہ وہ چپکی ہوئی رہتی ہیں، اور جب پانی ڈالا تو پتہ چلا کہ بیچ میں پانی پہنچا نہیں اور پانی یوں بہہ کے نکل گیا، اور وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا وضو ہو گیا۔ لیکن مسئلہ ظاہر ہے کہ اگر کسی کے بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی رہ جائے تو پھر اس کا وضو نہیں ہوتا۔ اس لیے پیر کی انگلی، خاص کر کے وہ لوگ دھیان دیں جن کے پیروں کے انگلیوں میں جو بیچ کا فاصلہ ہے وہ گیپنگ بہت کم ہے اور بالکل چپکی ہوئی انگلیاں ہیں، تو وہ حضرات پیر کی انگلیوں کے خلال میں خصوصی طور پر توجہ دیں تاکہ آپ کا وضو مکمل طریقے پر ہو جائے۔ اور یہ اسی وقت ہمارے اور آپ کے لیے ممکن ہوگا کہ جب ہم سنتوں کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہماری عبادتیں اور ہمارے جو دینی کام ہوتے ہیں وہ اچھی طرح سے اور اچھے انداز سے مکمل ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب قبلہ۔ ناظرین، اب ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ اپنے محبوب پروگرام دینی مسائل کے تحت۔
ہمارا یہ پروگرام آپ فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ پر بھی دیکھ سکتے ہیں اظہار چینل کے ذریعے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔